گزار رہا ہے بے حسی کی زندگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں حضرت سعد بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آیت انہوں نے سنی ہوئی تھی کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اچھے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک رات چھائی، یہ سب سے کمزور رات ہوتی ہے، اگر ہوا آ جائے اس کے ذرات نظر بھی کوئی نہیں آئے۔ کرامات کہا ہے قرآن نے، کافروں کے اچھے اعمال رات کی طرح ہیں، چھائی کی طرح ہیں، جو اڑ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ جھوٹ ہی اس کا نہیں رہتا۔ اس نے یہ آیت سنی ہوئی تھی، اب اس کی زندگی میں اب اس کے اپنے سامنے ایک اپنی ایک نیکی تھی، اس کو لے کے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت تھا، اللہ اکبر، زمانہ جاہلیت تھا، میرے گھر میں اونٹ گئے، میرے 2 اونٹ رات کو گم ہو گئے، ملتے کو نہیں۔ اس دور میں اونٹ بڑا قیمتی ہوتی ہے، آج جہاز سمجھ لیں، اس کو اونٹ دور کے جہاز اونٹ ہی ہوا کرتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ 2 اونٹ گم ہو گئے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں تیسرا اونٹ لے کے اس پہ سوار ہو کے اپنے 2 اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ ایک بستی میں جاتا ہوں، اپنے اونٹوں پہ نظر پڑی، اونٹوں کو پہچان لیا، بس بستی کے سردار کے پاس گیا اور کہا حضرت یہ دونوں اونٹ میرے حوالے کر دیجیے۔ وہ سردار کہنے لگا تو میرے لیے اجنبی ہے، میں تیرے لیے اجنبی ہوں، میں تجھے نہیں جانتا، تو مجھے نہیں جانتا، میں کیسے بغیر نشانی کے اونٹ تیرے حوالے کر دوں کہ ایسا نہ ہو تو لے کے جائے پیچھے کوئی اور آگے کھڑا ہو جائے، نشانی بتا اپنے اونٹوں کی۔ فرماتے میں نے ساری نشانیاں بتائی تو دیکھا ساری نشانیاں ان اونٹوں میں پائی جاتی تھی۔ اس نے 2 اونٹ میرے حوالے کیے، میں لے کے چلنے لگا تھا، اس گھر میں 9 لوگ تازہ پیدا ہونے والے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ سردار آواز دیتا ہے اے کاش آج بیٹا پیدا ہو، کہتے میرے قدم رک گئے، زمانہ جاہلیت ہے لیکن میرے قدم رک گئے، میں پیچھے مڑ گیا۔ میں نے کہا سردار تو نے کیا کہا؟ کہنے لگا سردار کہنے لگا میں نے تو یہ کہا ہے اللہ کرے بیٹا ہو جائے، اگر بیٹی ہوئی تو اس کو زندہ درگور کر دیں گے۔ وہ خاصا فرماتے ہیں میں نے کہا سردار جاؤ پتا کرو اگر بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، آگے مجھے بتاؤ، بیٹا ہوا تو رکھ لینا، بیٹی ہوئی زندہ درگور نہ کرنا، میرے حوالے کر دینا۔ وہ فرماتے ہیں جب وہ اندر گیا اللہ کی شان، اس دن بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی، باہر آیا کہنے لگا بیٹی ہے، میں نے کہا بیٹی پھر مجھے دے دو، زبان پکی کرو، کہنے لگا بیٹی تو دوں گا لیکن فری میں کوئی نہیں دوں گا، جو معاوضہ لوں گا۔ میں نے کہا بتاؤ کیا معاوضہ ہے؟ کہنے لگا جو اونٹ تمہارے گم ہوئے تھے وہ اونٹ میرے حوالے کر دو، بیٹی کو لے جاؤ۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے 2 اونٹ حوالے کیے، بیٹی کو لینے لگا، سردار کہنے لگا نانا 2 اونٹوں سے بھی قیمت پوری کوئی نہیں ہوگی، جس تیسرے اونٹ پہ تو سوار ہو کے آیا ہے وہ اونٹ بھی میرے حوالے کر دے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا کتنا مہنگا سودا کر رہا ہوں، بڑے قیمتی ہیں اونٹ اس وقت کے، لیکن فرماتے ہیں عقل کہہ رہی تھی نانا بڑا قیمتی ہے اونٹ نہ دینا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا آج بچی کو بچا کے رہوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ فرماتے میں نے 3 اونٹ اس کے حوالے کیے، بچی کو لے کے گھر آ گیا۔ اللہ کے معبود زمانہ جاہلیت ہے، کفر کا زمانہ ہے، لیکن اس بچی کو گھر میں لانے کے بعد میرے گھر سے بے برکتیاں ختم ہو گئی، رزق کی فراوانی ہو گئی، آسمان کھول دیا گیا، میری پریشانیاں ختم ہو گئی، بیماریاں میرے گھر سے نکل گئی۔ فرماتے مجھے چسکا پڑ گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے، کسی کو گناہوں کا چسکا پڑ جاتا ہے، کسی کو نیکیوں کا چسکا پڑ جاتا ہے، پھر لذت ملتی ہے۔ فرماتے مجھے چسکا پڑ گیا، لذت ملنے لگ گئی، اب تو میں نے عہد کر لیا جب تک زندہ ہوں کمائی کروں گا، محنت کروں گا، 3 اونٹ جمع کروں گا، گلی گلی چکر لگاؤں گا، جس گھر میں بچی پیدا ہوگی اس گھر میں جا کے منتیں کروں گا، سماجتیں کروں گا، وہ دنیا والوں بیٹی میرے حوالے کر دو، اونٹ تم لے لو، معاوضہ تم لے لو، بیٹیاں میرے حوالے کر لو۔ یہ باتیں عرض کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے آنگن میں 360 بچیاں ہنسی مسکراتی نظر آ رہی ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک میں روزانہ یہی کام کرتا رہا. میں تو آزاد کے پاس اس لیے آیا ہوں, یہ کام تو میں زمانہ جاہلیت میں کر کے آیا ہوں. قرآن کا فیصلہ تو ہے میرے زمانہ جاہلیت کے اعمال کا حساب نہیں ہے, وہ تو نیکیاں شمار کوئی نہیں ہوتی. میری اتنی بڑی نیکی کیا ہوگا اس کا؟ پیارے آقا نے فرمایا پہلے اٹھ کھڑا ہو جا, نیکیوں کے بارے میں تو بعد میں بتاؤں گا, پہلے کھڑا ہو جا. یہ بھی تو 4 بیٹیوں کے بابا جان تھے نا, یہ بھی تو بیٹی کے اعزاز میں اٹھ کے کھڑے ہونے والے تھے نا. فرمانے لگے میرے قریب آ, اپنے قریب بلایا, سینے سے لگایا. میرے پیارے تجھے سینے سے لگا کے دل ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں. تو میری امت کی 360 پھولوں کو مسلے سے بچانے والا ہے. اور آگے فرمایا پیارے آقا نے, تو کہتا ہے تو نیکی ضائع ہو جائے گی. نانا تیری نیکی کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں اتنی تھی کہ اللہ نے تجھے محمد کے قدموں میں بیٹھنے کی جگہ عطا فرما دی. دنیا کے اندر تجھے نام تو یہ ملا کہ اللہ نے تجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا, محمد کے قدموں میں جگہ دے دی. اور آخرت کا وعدہ آج محمد تجھ سے کر رہا ہے. کل میدان محشر میں جب رب العالمین کے خزانے تقسیم ہوں گے, میں محمد تجھے لے کر دوں گا, ضامن بنتا ہوں. کسی بیٹی کی جان بچانا, کسی بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھنا, یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ زمانے جاہلیت کا کام تھا, لیکن پھر بھی اللہ کی کتنی قدر و قیمت تھی کسی مسلمان بچے کی جان بچا کہ اللہ نے اس عمل کی لاج رکھی اور پھر اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا, پیارے آقا کے قدموں میں جگہ عطا فرمائی. اور آج مسلمانوں کی بیٹیاں ہم کوئی خرید کے نہیں جا سکتے یار, ہم اسرائیلی مصنوعات کا بھائی کاٹ کر سکتے, اتنا تو کر سکتے, کچھ تو کر سکتے. ان کے درد کو محسوس تو کر سکتے ہیں, ان کے درد میں جو تعاون ان کو پہنچتا ہے اس کی رکاوٹ کے ذریعے تو بن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہی با کام ہمارا بھی کام آ جائے. اس لیے اپنے اندر ایک عزم پیدا کیجیے کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے, یہ کام ہماری حکومتوں کا ہے, لیکن وہ تو بغیر وہ تو نہیں جائیں گے. انہیں تو IMF کے جنگل سے آزادی ملتی کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرتا چلو, قرآن کا فیصلہ ہے, قرآن کا یہودی مسلمان کبھی دوست نہیں ہو سکتا. کل یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا, بڑا عجیب جملہ لکھا تھا, فرمایا یہودی مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. آج ہم خوش ہوتے ہیں کہ IMF ہمیں قرضہ دیتا ہے, ڈالرز ملتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, لیکن اس نے بڑی عجیب بات لکھی تھی. فرماتے ہیں کہ جس طرح بندہ گھر میں مرغی پالتا ہے, مرغی ہم مرغی کے آگے دانے ڈالتے رہتے ہیں, اس کو پالتے ہیں, بڑی خدمت کرتے ہیں, لیکن جس دن دل چاہے تو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں. اور یہ یہودی مسلمانوں کے آگے دانا ڈالتا ہے, جب تک اس کا جی چاہے گا جانا ڈالتا رہے گا, جس دن اس کا جی چاہے گا ذبح کر کے. یہ کبھی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم ان کی پیچھے ہو چکے, ہم ان کے سامنے جھکے ہوئے. اور آج ہم مسلمانوں کو ہمارے مسلمان قرآن ایک مجمتی بیان دینے کے لیے تیار ہیں. تو میرے عزیز دوستو, اس عید کا پیغام یہ تھا کہ دیکھیں مسلمان سب اکٹھے ہوتے ہیں, ہر لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں, لیکن ہم کیسے دکھ دردوں میں شریک ہو رہے ہیں. ہمارے مسلمانوں کے گھروں پہ چھت کوئی نہیں, ان کے پاس پہننے کو لباس کوئی نہیں, ان کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے, وہ وہاں پہ لٹ رہے ہیں اور ہم یہاں پہ کچھ نہیں. تو عزیزان گرامی قدر, یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی, دونوں طرف سے باتیں رکھ لی اس لیے کہ ہمارے آج کے عید کا یہ پیغام, ایک تو جو ہم نے رمضان المبارک کے اندر اعمال کیے ان کو آگے باقی رکھیں گا انشاءاللہ. جو مساجد جس طریقے سے بس رمضان کے اندر آباد رہی, آئندہ بھی آباد رہنی چاہیے. جس طریقے سے قرآن کے ساتھ تعلق رمضان میں رہا, آئندہ بھی رہنا چاہیے. جس طریقے کے ساتھ گناہوں سے رمضان میں بچے, آئندہ بھی بچے.